اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز قرآن دوست احباب، آج ہم آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے میں گرامر کے سبق نمبر 2 یعنی 2B کی ہم آج دہرائی کریں گے۔ گرامر یعنی قواعد میں ہم انشاءاللہ تعالی آج مسلم، مومن، مشرک، کافر اور صالح یعنی کچھ اسما کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پچھلا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ والا ٹیبل آپ لوگ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں اور اس کی ریویژن بھی کر چکے ہیں، تو اگر آپ میں سے کوئی کروانا چاہے تو کروا دیں، نہ پھر میں کروا دیتی ہوں۔ آپ میں سے کوئی کروانا چاہے تو ہینڈ ریز کر سکتا ہے۔ چلے میں کروا دیتی ہوں۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ ہمارا جو رائٹ ہینڈ ہے، سیدھا ہاتھ ہے، یہ مذکر کے لیے اشارہ کرے گا۔ جب یہ اس سائڈ پہ کرے گا ایک انگلی سے تو غائب یعنی وہ، اور اگر زیادہ انگلیاں سے تو وہ سب یعنی غائب ہوگا، یہ بھی غائب۔ اور جب سامنے کرے گا آپ کی طرف، اور جب ادھر اپنی طرف کریں گے تو میں کا اشارہ کرے گا۔ تو ایک دفعہ پھر سے ہم یہ کر لیتے ہیں۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب۔ آگے عربی بول چال ہے۔ من ہوا، آپ کون ہو، سوری وہ کون ہے۔ من ہوا، وہ کون ہے۔ ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے۔ من ہم، وہ سب کون ہے۔ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ من انتا، من انتا، آپ کون ہو۔ اس کے جواب میں ہم اپنی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ سامنے والے سے جب کوشچن پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب اپنی طرف اشارہ کر کے دے گا۔ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ من انتم، آپ سب کون ہیں۔ نحنو مسلمون، میں کی 3 قسم۔ تیسری حرف، اس میں کسی کا نام یا صفت جیسے کتاب، مومن، مشرک وغیرہ، اور اسم کی پہچان کیا ہے کہ یا تو اس کے شروع میں الف لام ہوگا، یا اس کے آخر میں تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہو سکتی ہیں، یا پھر واو نون، یا نون یا الف تا ہوگا۔ یہ جو ہے یہ اسم کی نشانیاں ہیں۔ فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، یعنی جیسے ماضی، مستقبل، حال وغیرہ، لیکن عربی میں تھوڑے سے فعل ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، یعنی حرف ہوتے ہیں جو نہ تو اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں، لیکن جملے کی کنسٹرکشن کے لیے حرف جو ہیں وہ اسموں اور فعلوں کو ملاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں عام اور خاص اسم۔ عام اسم جیسے کہ اگر آپ سے کہا جائے کتابن، کتابن ایک کتاب، ابک جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے ابک، تو وہ کیا ہوگا، عام اسم ہوگا نا، وہ تو کسی بھی کتاب کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کو خاص کرنا ہو تو اسم کے شروع میں الف لام لگا دیں گے، اس سے وہ خاص بن جائے گا۔ جیسے انگلش میں دا لگاتے ہیں نا، دا بک، دا ٹیبل، اسی طرح سے عربی میں الف لام لگا دیں گے، الکتاب، تو اس سے وہ خاص میں بدل جائے، یعنی وہ خاص کتاب۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ جب الف لام یعنی ال لگے گا تو پھر جو بعد والا 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے وہ سنگل ہو جائے گا، یعنی اگر 2 پیش ہیں تو ایک پیش گر جائے گا۔ جیسے ہم انگلش میں دا، آ، بک اکٹھے نہیں نہ لکھ سکتے، اسی طرح سے ہم عربی میں بھی الکتابن نہیں لکھیں گے، بلکہ اس کی جگہ ہم لکھیں گے الکتاب۔ اب ہم عام کو خاص بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ مسلم، المسلم، مومن، المومن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک۔ کون کروائے گا؟ آپ میں سے ایک دفعہ کروا دے، ہینڈ ریز کریں، کون کروانا چاہے گا؟ اگر کوئی اس ٹیبل کو ریوائز کرنا چاہتا ہے تو ایک دفعہ، جی فرحانہ آپ۔ مسلم، المسلم، مومن، المومن،
صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک۔ جزاک اللہ۔ اسم کے لیے اگر آپ نے اشارہ کرنا ہو، جیسے ہمارے سامنے مسلم ہونے، تو وہ ضروری نہیں ہے وہ سامنے ہو، ادھر ہو، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اگر کرنا ہو تو ہم اس طرف کو اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی سامنے بھی اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنے والی جو بات وہ کیا ہے کہ اگر الف لام لگے گا تو دو پیش میں سے ایک پیش جو ہے وہ گر جائے گی۔ اب ہم اسم کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب اسم میں ہم سمپلسٹی کے لیے، آسانی کے لیے بولتے وقت آخری حرکت کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مسلم ان کی بجائے مسلم بھی اگر ہم کہیں گے تو اس کا مطلب اسم ہی ہوگا، جیسے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم مسلمان ہونا بھی صفت ہے، مومن ہونا بھی صفت ہے، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ سب صفات میں آتے ہیں۔ تو ہم نے اس اسم کی تعریف میں کیا پڑھا تھا کہ نام اور صفت دونوں۔ اب جمع بنانے کا ایک طریقہ دیکھتے ہیں۔ جمع بنانے کے عربی میں ویسے تو بہت سے طریقے، لیکن ایک طریقہ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ آخر میں واو نون یا یا نون لگے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ واو نون کہاں لگے گا اور یا نون کہاں لگے گا۔ تو اگر دو پیش ہوں، اسم کے آخر میں دو پیش ہوں، جیسے کہ ہمارے نظر آ رہا ہے مسلمون، تو اس کے آخر میں واو نون لگائیں گے، دو پیش ختم ہو جائیں گے اور واو نون لگائیں گے، تو وہ مسلمون بن جائے گا، مسلمون، مسلمون یعنی زیادہ مسلمان۔ لیکن جب دو زبر یا دو زیر ہوں گے، دونوں صورتوں میں مسلمن اور مسلمن دونوں صورتوں میں یا نون لگا کے جمع بنائی جائے گی، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمن، مسلمین، مسلمن، مسلمین، یعنی ان دونوں صورتوں میں چاہے دو زبر ہو یا دو زیر ہو، آخر میں یا نون کا اضافہ ہوگا، اور اگر دو پیش ہوں گے تو وا نون کا اضافہ ہوگا۔ کوئی کروا دے آپ میں سے ایک دفعہ یہ والا مسلمون کا۔ مسلمون مسلمین بن جائے گا، لگے گا مسلمینہ بن جائے گا۔ جی بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ اب ہم نے جو سمپلسٹی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم آخر والی تنوین نہ بھی پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسم تو ہے، جیسے مسلمن، مسلمن اور مسلمن، یہ تینوں جو ہے اسم ہے، ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہمیں تنوین نظر آ رہی۔ لیکن اگر ہم سمپلسٹی کے لیے صرف مسلم بھی کہتے ہیں تو اس کی جب ہم جمع بنائیں گے، اگر تنوین نہیں ہے، کیونکہ تنوین سے ہمیں پتہ چلے گا نا واو نون یا یا نون کا ہے، تو پھر ہم لکھیں گے اس کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین، یعنی دونوں آئیں گے۔ پھر اگر ہمیں اس کی تنوین نہیں پتا، آخر میں ہم نے اس کو اپنی آسانی کے لیے صرف اسم کو بولا ہے اور اس آخر میں تنوین نہیں ہے پتا ہمیں، تو اس کے لیے پھر ہم اس کے آگے دونوں واو نون اور یا نون دونوں لگائیں گے، جیسے مسلم کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین۔ اب ہم یہ ٹیبل کرتے ہیں، پہلے میں ایک دفعہ آپ کو کروا دیتی ہوں، پھر آپ لوگ کروائیے گا۔ مسلمن، مسلمون، مسلمن، مسلمن دونوں صورتوں میں مسلمین، مؤمنون، مؤمنون، اور مؤمنن، مؤمنن دونوں صورتوں میں جمع کیا ہوگی؟ مؤمنین، صالحن، صالحون، صالحن، صالحین دونوں صورتوں میں صالحین، کافرون، کافرون، کافرن، کافرون، اور کافرن، کافرن، کافرین، مشرکن، مشرکون، مشرکن، مشرکن، مشرکین۔ کون کروائے گا یہ ٹیبل؟ میں سسٹر فرحانہ کے علاوہ بھی کوئی ٹرائی کر لے، ساری نالج انہیں کی آ جانی ہے، کوئی اور بھی کروانا چاہے گا؟ سسٹر شمیم خواجہ آپ کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمون، مسلمون، مسلمن، مسلمین، مسلمین، مؤمنون، مؤمنون، مؤمنن، مؤمنین، مؤمنین، صالحن، صالحون، صالحن، صالحین، صالحین، کافرن، کافرون، کافرن، کافرین، کافرین،
مشرکن مشرکون مشرکن مشرکین مشرکین. جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ. کوئی اور کروانا چاہے گا؟ ایک دفعہ اور پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ ہم سب کو یاد ہو جائے. میں کراؤں؟ جی جی کروائیں بالکل. مسلمن مسلمون مسلمن مسلمن مسلمین مومنن مومنین مومنون مومنن مومنین مومنین صالحن صالحون صالحن صالحن صالحین کافرن کافرون کافرن 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 کافرین مشرکن مشرکون مشرکن مشرکین مشرکین. جزاک اللہ بردر. اب ہم جیسے ہم نے پہلے صرف ایک اسم کے ساتھ الف لام لگا کر اس کا ہم نے خاص اسم بنایا تھا، تو اب ہم اس کو واحد اور جمع دونوں کے ساتھ لگا کر ہم اس کا خاص اسم بنائیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں الف لام کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف لام کا اگر اضافہ ہو جائے تو جو تنوین ہے وہ ایک رہ جائے گی. مطلب اگر دو پیش ہیں تو ایک پیش رہ جائے گا، دو زبر ہے تو ایک زبر، اور دو زیر ہے تو ایک زیر رہ جائے گی. اور جمع کے لیے ویسے ہی واو نون اور یا نون جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے ویسے ہوگا. جیسے کہ ال پلس مسلمن تو یہ ہوگا المسلمون، جس کی جمع ہوگی المسلمون. اور اگر ال پلس مسلمن ہوگا تو اس کا جب ہم ال لگائیں گے تو یہ بنے گا المسلمہ اور اس کی جمع ہوگی المسلمین. اسی طرح ال پلس مسلمن اس صورت میں بھی المسلمی ہو جائے گا، یعنی ایک زیر ختم ہو جائے گی اور اس کی جمع کیا بنے گی المسلمین. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ کوئی کروا دے ایک دفعہ تاکہ مزید آپ کی پریکٹس ہو جائے. کون کروا؟ المسلمون جی کروائیں. المسلمن المسلمو المسلمین المسلمن المسلمہ المسلمین المسلمن المسلمی المسلمین. جزاک اللہ. میں کروا دوں ایک دفعہ. جی چلے آپ اگلا ٹیبل کروا لیجیے گا، ٹھیک ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اب اگلا ٹیبل ہم کیا کریں گے، ہم نے جو ضمائر ہم نے شروع میں آج کے سبق کے سٹارٹ میں بھی پڑھے ہیں اور کل کے سبق میں بھی پڑھے تھے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ٹیبل آپ کو اچھی طرح سے آنا چاہیے. یہ ٹیبل جو ہوا ہم انتا انا انتم نحنو، یہ بہت اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. ہوا ہم انتا انا انتم نحنو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے اگلے اسباق میں، یہ بہت زیادہ استعمال ہوگا اور بہت آسان چیز ہے. اب ہم اس کو مسلم کے ساتھ ملا کے پریکٹس کریں گے. ایک دفعہ میں کرواتی ہوں پھر آپ کروائیے گا. ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. یعنی جہاں پہ ضمائر میں جہاں پہ جمائی وہاں پہ اسم بھی جمع میں آ گیا. جی کون کروانا چاہے گا؟ ابھی کس بہن نے کہا تھا کہ وہ کروانا چاہ رہی ہے، وہ کروائیں. جی شمیم نے کہا تھا. جی جی ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم آپ مسلمان ہیں، انا مسلم میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر آپ نے اشارے کیے ہیں؟ جی جی اشارہ کیے. سٹارٹ میں جی بالکل. پہلا جو حصہ اس میں بھول گئی تھی، لیکن نیکسٹ دو میں نے کیے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اشاروں کی عادت بنا لیں گے پھر آپ کو بھولے گا نہیں. اب جی ہم عربی thank you. بول چال کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کل دو نئے الفاظ سیکھے تھے، حل جس کا مطلب تھا کیا، اور نعم جس کا مطلب ہے ہاں. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میں کوشچن پوچھتی ہوں، آپ میں سے کوئی ایک آنسر کرے، ٹھیک ہے. حل ہوا مسلم. نعم ہوا مسلم. حل ہم مسلمون. نعم ہم مسلمون. حل انت مسلمون. نعم انا مسلمون. حل انتم مسلمون. نعم نحن مسلمون. نعم ہے، یہ نعم نہیں، نعم ساکن ہے، نعم تین ساکن. جی نعم نحن مسلمون.
بالکل صحیح. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ جب ہم نے حل ہوا مسلم اور حل ہم مسلمون کہا تو جواب میں بھی نام ہوا مسلم اور نام ہم مسلمون آیا, لیکن جب ہم نے حل انتا مسلمون کہا تو جواب میں نام انا مسلمون آیا. اس کی ریزن آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہے؟ کون بتانا چاہے گا؟ حل انتا مسلم کے جواب میں نام انا مسلم کہا گیا ہے نا, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ جبکہ حل ہوا مسلم کے جواب میں تو نام ہوا مسلم ہی تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ میں سے کسی کو؟ اگر آ رہی ہے تو آپ بتا دیں, نہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نہیں سمجھ نہیں. دیکھیں, حل انتا مسلمن, کیا آپ مسلمان ہیں؟ ہم سامنے والے کی طرف اشارہ کریں گے نا, اس سے پوچھیں گے نا حل انتا مسلمن, کیا آپ مسلمان ہیں, تو وہ اس کے جواب میں اپنی طرف اشارہ کرے گا, وہ اپنے بارے میں جواب دے گا, نام انا مسلمن. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ سامنے والی جمع کو پوچھیں گے حل انتم مسلمون, تو وہ سب لوگ اس کے جواب میں اپنی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے نعم نحن مسلمون, یعنی ہم سب مسلمان ہیں. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ آہستہ آہستہ پریکٹس سے آپ کو مزید سمجھ آئے گی. جیسے ہم عربی میں سوری اردو میں کوشچن کرتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ کام کیا, تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں میں نے یہ کام کیا. یعنی سامنے والے سے جب آپ نے کوشچن پوچھا تو وہ جواب میں اپنے آپ کے بارے میں بتائے گا نا. یہاں پہ اسی لیے پہلے انتا اور اس کے آنسر میں انا ہے. اب ہم ورک بک کرتے ہیں. نیچے دیے گئے اسما کی واو نون اور یا نون سے ملا کر جمع بنائیں. کون کروائے گا؟ جلدی جلدی کروا دیں. مومن مومنون مومنین یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے, باقی کروا دیں. کون کروائے گا؟ صالحین صالحون صالحینا. مشرکن نہیں مشرک مشرکن مشرکی مشرکہ مشرکن. مسلمی مسلمون مسلمون. کافر کافرینا کافرون. جزاک اللہ سسٹر. لیکن یہ کہ وانون والا آپ پہلے بولے اور یانون والا بعد میں, کیونکہ وہ اسی ترتیب سے ٹیبل میں دیا گیا. نیچے دیے گئے جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں. واہو وا مؤمنون, واہو وا مؤمنون. کوئی کرے گا آپ میں سے؟ واہ کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جی. اور جی. اور ہوا کا ہوا کا وہ تو مومن تو مومن تو, اور وہ مومن. اور وہ مومن ہے. ٹھیک ہے. اب ہے واہم صالحون. اب جیسے ہم نے واہوا مومن کا کیا آپ دیکھیں, واہم صالحون. وا کا مطلب اور, ہم اور کا وہ سب, اور صالحون نیک, وہ اور وہ سب نیک. ٹھیک ہے. نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیں. ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب مسلمان ہیں. ٹرائی نحن کریں, مسلم غلط بھی ہو جائے گا تو خیر ہے. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ نحن مسلم نحن مسلمون, نحن مسلمون. کیونکہ تھینک یو, جمع آ جزاک گئی اللہ نا. خیر. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جی اچھا, یہ آخر میں لکھا ہوا ہے آپ مومن ہیں. اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جمع کے لیے بھی ہوتا ہے اور واحد کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ سب مومن ہیں لکھا ہوگا تو پھر آپ اس کو جمع کریں گے, اور اگر صرف آپ مومن ہیں لکھا ہوگا تو کیونکہ اردو میں عام طور پہ تم جو ہے وہ نہیں, ذرا تھوڑا سا سمجھا جاتا ہے کہ شاید بدتمیزی والا جملہ ہے لفظ, تو آپ ہی کہا جاتا ہے سامنے والے کو. تو یہاں پہ اگر آپ مومن ہیں, انتا مومن بھی ٹھیک ہوگا اور انتم مومنون بھی ٹھیک ہوگا. نیچے دیے گئے عربی میں کیے گئے سوالوں کا عربی میں جواب دیں. حل انتم بخیر, حل انتم بخیر. نعم نعم انا بخیر. انتم ہے جمع ہے. اوکے. نو میم وہ فرسٹ والا جو حل انت بخیر, نہیں میں نے تھرڈ والا پوچھا ہے, حل اس کا انتم جواب بخیر. ہم دیں گے. جی اچھا
नाम अंता बखैर। नहीं, अभी आपने ट्राई किया था, बड़ा अच्छा किया था, लेकिन वो वाहिद के लिए था, आप जमा के लिए था। हम की उर्दू क्या, अरबी क्या होगी? नाहनु। नहनु, 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 नाम नाहनु बिखैर। नाम नहनु बेखैर। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। हाल अंतुम मुमिनुन, हाल नाम अंतुम, अना मोमिन। हाल अंतुम मुमिनुन, आप नाम इशारा देखो जी, अंतुम, नाम नाहनु अंतुम, मुमिनुन। आप ना देखें, जब मैं इशारा करवा रही हूँ ना, तो आप कोशिश करें इशारे को देखें। अगर आपको वैसे नहीं भी मतलब आता ना, इशारे को देख के आपको मतलब आ जाएगा कि जब मैं साइड पे करूंगी तो वो के लिए होगा, सामने करूंगी तो आपके लिए होगा, और अपनी तरफ करूंगी तो मैं के लिए होगा। तो जब ज्यादा उंगलियां से करूंगी तो वो जमा के लिए होगा। तो अभी क्योंकि आपका बिल्कुल स्टार्ट है, तो आप परेशान ना हो, ये इंशाल्लाह आपको 3-4 क्लासेस के बाद ये जो हुआ हम वाला टेबल है, जब ये अच्छी तरह याद हो जाएगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आप उर्दू में कर रही हैं। चलें जी, यहाँ हमारे रिवीजन का टाइम खत्म होता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे।